اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ نو پڑھیں گے۔ اس سورہ میں 28 آیات ہیں اور یہ مکی سورہ ہے۔ اور آیات جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی، کوئی بڑی سورہ نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، کچھ بیچ میں دو چار بڑی بھی آیات ہیں لیکن زیادہ تر۔ اور مکی سورہ ہے تو اسی لحاظ سے اس میں اس کا موضوع اور وہ چیزیں بھی اسی طرح ہیں کہ اس میں اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی قوم کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے، کیونکہ سورہ کا نام بھی سورہ ہے، سورہ نوح ہی ہے، تو اسی مناسبت سے آلموسٹ پوری سورہ انہی کے ہی قوم کے بارے میں ہے، لیکن انہی کی قوم کا کہ انہوں نے کیسے انکار کیا اور ان پہ کیسے اور خاص کر کے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جو اس مین موضوع ہم کر رہے ہیں اور جو قرآن پاک کا بھی مین موضوع ہے اسی کے بارے میں، اور اللہ کے سامنے جواب دہی اور پیش ہونے اور اللہ سے ڈرنے اور اسی کو سب کچھ ماننے کے بارے میں ہی باتیں ہوئی ہیں کہ کیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ پیغام پہنچایا لیکن انہوں نے ہر لحاظ سے انکار کیا اور کوئی بھی نہ ایمان لایا، سارٹ آف کوئی بھی نہیں ایمان لایا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے گھر والوں میں سے بھی ایون نہیں ایمان لائے، تو مطلب صرف جو باقی کچھ گھر والے تھے ان کے والدین اور ایک بیٹا شاید، تو وہ کچھ ہی ایمان لائے، ایک بیٹا تو وہ بھی ایمان نہیں لایا، تو اسی بارے میں یہ سورہ پوری ہی اس میں ہے اور ساتھ میں ہمارا ٹاپک بھی ڈسکس ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 1: یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ تو یہ دیکھیں جو ہمارا ٹاپک ہے سورہ سٹارٹ ہی اس سے ہو رہی ہے، تو اب یہ دردناک عذاب جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو میں پہلے ڈیٹیل سے بتاتا ہوں، ایک تو جب یہ دردناک عذاب کی بات ہوتی ہے تو ایک تو وہ جو جرنل پوری کائنات کے لیے آنا ہے، قیامت کے دن کا وہ ہونا ہے جس سے ڈرنا چاہیے ہمیں بھی، ایک تو وہ ہوتا ہے، اور اسی کا ہی میں پہلے بڑی ڈیٹیل سے ہم نے پچھلی مختلف امتوں کے بارے میں وہ پڑھا، تو یہاں بھی حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے بارے میں بھی اگر وہ کہا جا رہا ہے تو کچھ جو پچھلے رسول تھے ان کے لیے جن امتوں پہ یہ ہوا تو ان میں ہی وہ قیامت سگرا یا چھوٹے لیول پہ وہی عذاب آیا کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ ورنہ یہ تمہارے لیے بھی عذاب آئے گا، اور جو ایک قیامت کو آنا ہے وہ تو آنا ہی آنا ہے۔ آیت نمبر 2: کہ اے میری قوم میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ میں جتنی بھی سورہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ پاک تو قرآن پاک میں مین چیز ڈرانے کی ہی بات ہے، اور ہمیں ڈرنا ہی چاہیے، ڈر کے نیک اعمال ہی کرنے چاہیے۔ وہ ٹھیک ہے کہ ہم اللہ سے ڈر کے نیک اعمال کرتے رہیں اور پھر غلطیاں بھی ہو جائیں تو ہمیں پھر معافی بھی مانگنی چاہیے، وہ غفور اور رحیم ہے، اس نے ساری سورہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہم پڑھتے ہیں اس سے پہلے، یا اللہ نے جگہ جگہ یہ قرآن پاک میں وہ بھی فرمایا ہے کہ وہ غفور ہے، رحیم ہے، بخشنے والا ہے، جاننے والا ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن زیادہ تر دیکھیں کہ تاکہ تم اپنی زندگی، یہ ڈرانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم اپنی زندگی بہتر گزارو، دوسروں کے ساتھ اچھے سلوک کرو، اچھے اخلاق رکھو اور سارا، تو یہ صاف صاف ڈرانے، اور جو اللہ کے پیغمبر آتے ہیں وہ یہی پیغام لے کے آتے ہیں کہ تمہارا خالق اور مالک ہے تو اس سے ڈر کے رہو اور نیک اعمال کرو۔ آیت نمبر 3: کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو، یہ پیغام تھا۔ آیت نمبر 4: تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک چھوڑ دے گا، یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا، کاش کہ تمہیں سمجھ ہوتی۔ تو یہ دیکھیں وہی اگین ہمارا ٹاپک کہ ایک وقت مقرر ہے، وہ چاہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے ہے، چاہے اوورآل ایک پوری دنیا کے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے، پوری اس کائنات کے لیے۔ آیت نمبر 5: نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا۔ آیت نمبر 6: مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ تو وہی بات جو میں پہلے کر چکا ہوں
کہ کسی نے بھی سارٹ آف ایمان نہیں لایا۔ آیت نمبر 7، میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا، اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ یہ اصل میں وہ تکبر ہے جس سے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں ذرا بھی تکبر ہوگا وہ سوئی کے ناکے سے اونٹ تو گزر سکتا ہے پر وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو مینز وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ وہ یہ تکبر ہے کہ حق اور سچ اس کے سامنے آ جانا اور پھر اس نے اس سے انکار کرنا تکبر کی وجہ سے، کہ بھائی یہ ہمارے پاس ایسا پیغام کیوں نہیں آیا، ہمیں اللہ نے کیوں نہیں چنا، یہ کون ہے یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ کے لوگ، ہم پیچھے دیکھتے رہے ہیں نا، وہ باتیں یہی کرتے تھے۔ آیت نمبر 8، پھر میں نے انہیں بآواز بلند بلایا۔ آیت نمبر 9، اور بے شک میں نے ان سے علانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی۔ آیت نمبر 10، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ تو یہ دیکھیں، وہی اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیان، یا اصل میں پیغمبر سارے ہی یہی پیغام لے کے آتے ہیں، ان کا یہی بیان ہوتا ہے۔ تو وہ بیان ہے کیا؟ جو کہ اصل قرآن پاک کا ٹاپک ہے، جو ہمارا یہ ٹاپک ہے، جو ہماری یہ پلے لسٹ، یا جس پلے لسٹ کے اندر یا یہ جو مین ٹاپک کے اندر میں یہ آپ کے ساتھ ساری یہ سورہ، یہ سلسلہ اصل میں یہی سٹارٹ کیا تھا کہ قرآن پاک میں وہ والی سورہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جن میں شروع میں ہی یا پوری سورہ میں ہی جو قرآن پاک کا مین پیغام ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے، وہ اس کا بڑا ڈیٹیل سے ذکر ہے۔ وہ والی سورہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو یہ دیکھیں یہاں بھی ایگزیکٹلی وہی ہے کہ گناہ تم نے اللہ سے بخشوانے ہیں، اور اللہ ہے بخشنے والا، وہی تمہارا خالق اور مالک ہے، تم نے اسی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو اسی سے اپنے گناہ بخشواؤ، ابھی بعد میں تو پھر موقع ہی نہیں ہے، اس دنیا میں ہی جو کرنا ہے یہی ایک موقع ہے۔ تو یہی ایگزیکٹلی مین پیغام بھی ہے قرآن پاک کا کہ اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے، اور وہ اکیلا ہے، اسی نے پیدا کیا، وہی چلا رہا ہے، اور وہ اکیلا ہے، واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اس دنیا میں جو تم نیک اعمال کرو تاکہ ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور ان سب اعمال کا تم نے جواب دینا ہے، یہ مین پیغام ہے قرآن پاک کا۔ آیت نمبر 11، وہ تم پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں، آیت نمبر 12، اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکالے گا۔ تو اب یہ جس دور میں ہے حضرت نوح علیہ السلام، یہ ہسٹوریکلی تھوڑا اوور ویو آپ کی اس میں ہونا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو پرومیننٹ رسول آئے ہیں وہ حضرت نوح ہی ہے، ان کے درمیان میں کوئی پرومیننٹ رسول نہیں ہے۔ ان کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر پرومیننٹ رسول جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ان کے درمیان میں بھی کچھ کا ذکر آتا ہے، وہ شاید بائبل سے ملتا ہے، قرآن پاک میں تو میرا خیال ہے کسی کا ذکر نہیں ہے، یا شاید میرا نالج نہ ہو، تو بائبل میں ہے۔ لیکن یہ مین حضرت آدم علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو پھر پورا سلسلہ ایک بنی اسرائیل کا جن کا ذکر آیا ہے قرآن پاک میں۔ لیکن یہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کہیں اور نہیں تھے، کہیں اور دوسری جگہوں پہ کوئی اور پیغمبر ہوں گے یقیناً، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا ہے۔ تو جہاں بھی کوئی قومیں آباد تھیں ان کے لیے رسول آئے ہیں، جن کو اب یہ شاید ہندو بھی شرک ان کے ساتھ، ان کو اپنے خدا مانتے ہیں، یہ کرشنا اور پتہ نہیں کون کون سے، تو شاید یہ بھی کسی دور میں پیغمبر ہی ہوں۔ تو وہ پیغمبر ہی اتنے پرانے، وہ ایسا ایسا پیغمبروں کو ہی جو ہے وہ پیر مان کے، پہلے پیر مانا جاتا ہے، پہلے انہیں نیک بندے مانا جاتا ہے، نیک بندوں سے پھر پیر بن جاتے ہیں، اور پیروں سے پھر وہ بت یا وہ خدا ہی بن جاتے ہیں۔ تو وہ
یہی سلسلہ ہوتا رہا ہے. ایسے ہی عرب میں جو وہ لات عزا اور منات کا قرآن پاک میں ذکر آیا جو بڑے بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، وہ بھی شاید کوئی پیغمبر ہی ہوں کوئی پرانے، جن کو وہ عزت دے کے انہوں نے پھر بعد میں اپنے خدا ہی بنا لیا. ایسے ہی اگر آپ نارتھ امریکہ میں جائیں، ساؤتھ امریکہ میں جائیں، تو وہاں پہ بھی شاید ہوں، کیونکہ وہاں بھی تو کوئی قومیں تھیں نا، یا میں بھی بعد میں گئی ہوں. تو اور میرا نہیں خیال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ہی گئی ہوں، شاید اس سے پہلے ہی ہوں گی، تو وہاں بھی کوئی پیغمبر ہوں گی. کیونکہ یہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، میرا کوئی اپنا اس میں فلسفہ نہیں ہے. یہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے ہم نے رسول بھیجا ہے، تو وہ پھر یقیناً ہوگا. تو لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، تب تھوڑی سی ہی آبادی تھی دنیا میں، کوئی اتنی زیادہ آبادی تو نہیں ہوگی، ظاہری بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تو زیادہ آبادی نہیں ہوگی نا ابھی. تو انہی پہ ہی انہوں نے کافی عرصہ، انہوں نے کافی لمبی عمر بھی تھی جو قرآن پاک میں ذکر آیا ہے ان کی. تو بڑی انہوں نے محنت کی، لیکن کسی نے بھی نہیں سنی. آیت نمبر 13، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے. آیت نمبر 14، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہی مین پیغام ہم بات کر رہے ہیں نا، کہ اللہ ہے خالق اور مالک، اس کو ہم نے برتر ماننا ہے. وہی سنتا ہے، وہی ہمیں ہمارے گناہ کو بخشتا ہے. یہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں. تو یہی مین پیغام ہے، یہی رسول پیغام لے کے آتے ہیں، یہی قرآن پاک کا بھی مین پیغام ہے. اور اس مین پیغام کے ساتھ میں سمجھتا ہوں جو اس میں بھی زیادہ پرومیننٹ یہ ہے کہ ہم نے اس کے سامنے پیش ہو کے جواب دینا ہے. تو وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، وہ اوور آل آئے گا پوری. جب قیامت آئے گی تو سب کے لیے آ جائے گا. آیت نمبر 15، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طرح 7 آسمان پیدا کر دیے ہیں. یہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں، شاید یہ لاسٹ سورہ میں یا اس سے پچھلی میں، یہ اس کا میں ڈیٹیل بتا چکا تھا کہ یہ 7 آسمان کون سے ہیں. یہ ہماری عقل میں ابھی ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمائے ہیں، تو ہمیں اس پہ ایمان لانا چاہیے. لیکن زیادہ وہ ظاہری بات ہے، اگر کبھی ایسا پتہ لگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن یہ آیتیں متشابہات میں ہی ہے. آیت نمبر 16، اور ان پر چاند کو جگمگاتا بنایا ہے اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے. مینز اپنی ارد گرد اپنی کائنات پہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ سارا دیکھو نا، یہ خود ہی تھوڑی بن گیا ہے، یہ خود تھوڑی بنا ہے، یہ کسی نے پیدا کرنے والے نے ہی پیدا کی ہیں. یہ خود بتا رہی ہیں کہ یہ خود نہیں بن سکتی. یہ تخلیق جو ہے وہ خود اپنے منہ سے بتاتی ہے کہ اس تخلیق کا کوئی خالق ہونا چاہیے، ہوتا ہے، ہونا چاہیے. یہ تخلیق خود بتاتی ہے. اور اگر وہ تخلیق اتنی منظم ہو کہ اس کا پورا ایک نظام ہو، تو پھر تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نظام بھی خود ہی بن گیا، وہ چیز بھی خود بنی اور اس نے نظام بھی خود ہی اپنا بنا لیا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. یہ تو خود اپنے منہ سے بتاتی ہیں کہ اس کو کسی نے بنایا ہے، اور اس نظام کے پیچھے کسی نے اپنی پلاننگ لگائی ہے. کسی نے وہی لگا سکتا ہے جو تخلیق کار ہے، اور وہ ایک ہی ہو سکتا ہے. اگر ایک سے زیادہ ہوگا تو یہ سارا کچھ درم برم ہو جائے گا. آیت نمبر 17، اور تم کو زمین سے اگایا ہے. ٹھیک، یہ ایگزیکٹلی بہت قیمتی آیت ہے، اور اس پہ میں نے پورا ٹاپک کرنا ہے کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی. یا تھیوری آف ایولیوشن بڑی فیمس ہے. تو وہ تھیوری آف ایولیوشن تو ہے ہی ہے، لیکن ایک قرآن پاک میں بھی ایولیوشن ہے. انسان کی ایولیوشن کیسی ہوئی ہے وہ اس آیت میں آپ ایگزیکٹلی دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو، تم کو، کسے کہہ رہا ہے اللہ پاک؟ جو اپنے مخاطبوں کو ہی کہہ رہا ہے. اور مخاطب کون ہے؟ انسان ہے نا. اس قرآن کے مخاطبین کون ہیں؟ انسان ہے. اور تم کو، مطلب یہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ تم کو زمین سے اگایا ہے. یہ ایک خاص اہتمام، یہ بریکٹس میں، یہ اس جن کا بھی یہ ترجمہ ہے، یہ ان کی اپنی سوچ ہے. لیکن آپ اگر
اوپر عربی پڑھے نا تو ایگزیکٹلی اس کا مطلب واللہ انباتکم من الارض نباتا، کہ اللہ نے، واللہ اور اللہ نے، انباتکم تمہیں اگایا ہے، من سے، ارد ارد زمین، نباتا جیسے کہ نباتات کو اگایا جاتا ہے، جیسے نباتات اگتے ہیں نا، جو یہ پلانٹس ہیں، جو شلجم، مولی، گاجر، یہ سارے نباتات ہیں نا، جیسے یہ اگتے ہیں نا زمین سے، تمہیں ایسے ہی یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں زمین سے میں نے اگایا ہے۔ اب آپ خود حساب لگا لیں، جو ہم کہانی سنتے ہیں کہ وہ شاید اللہ پاک نے اوپر جنتوں میں ہی مٹی منگوا کے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، وہ سارا مفروض ہے، قرآن پاک میں وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ پورا ٹاپک کروں گا میں، ایک ایک آیت جس میں اس کا جہاں سے وہ، ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک میں جہاں سے وہ آیات ہیں بھی نا کہ جہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید ایسا ہو، وہ بھی میں پیش کروں گا۔ وہ وہاں سے یہ سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ پھر ہم نے آدم اور حوا یا اس کی بیوی کو کہا کہ اس جنت سے اتر جاؤ، تو وہ اتر جاؤ سے سمجھا جاتا ہے کہ وہ کہیں اوپر ہی تھے، آسمانوں میں تھے، تو اللہ نے کہا کہ اب تم اتر جاؤ، اس سے سمجھا جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ انشاءاللہ ساری میں آیات جو ہے نا رکھوں گا، وہ تو ایک آیت ہے جو اس طرح کی ہے، لیکن میں باقی 20 آیات رکھوں گا جس میں اللہ پاک بار بار رپیٹ کر کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو تمہیں زمین میں ہم نے کیسے پیدا کیا، یہ دیکھو تمہیں ہم نے گارے کی مٹی سے فلانی اس جگہ بنایا، یا یہ وہ ساری انشاءاللہ میں رکھوں گا جب یہ ٹاپک کروں گا۔ تو آیت نمبر 18، پھر تم ایسا ہی اسی میں لوٹا لے جائے گا، اور سوری پھر تمہیں اسی میں لوٹا لے جائے گا اور پھر سے نکالے گا۔ تو یہ دیکھیں ایگزیکٹلی جو ہمارا مین ٹاپک ہے، یہ دوبارہ کب نکالنا ہے، یہ جس پہ جو مین ٹاپک بھی ہے، جو ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں، اور جو ہم جگہ جگہ اس کو پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ قیامہ والے دن جب قیام ہونا ہے، کہنا ہے کہ کھڑے ہو جو آپ، تو وہ اسی زمین میں سے ایسے کھڑے ہو جانا ہے کہ یہ دوبارہ تم کو نکالے گا۔ اب یہاں پہ اگانے کی بات نہیں ہوئی، اگر آپ یہاں پہ عربی پڑھیں اوپر تو یہاں پہ ہے اخراجہ، اوپر تھا وَأَنبَاتَكُمْ کہ تمہیں اگایا جیسے نباتات کو اگاتے، اور یہاں پہ کیا ہے، اخراجہ تمہیں نکالے گا، کہ تمہیں دوبارہ نکالے گا زمین سے۔ تو آیت نمبر 19، اور تمہارے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنا دیا ہے۔ آیت نمبر 20، تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو۔ یہ اب وہی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جو تمہارے ارد گرد کی نشانیاں ہیں، آسمان میں ہیں یا زمین میں ہیں، تو ان پہ غور و فکر کرو۔ اچھا، یہ غور و فکر ہم تبھی کریں گے نا جب ہم قرآن پاک پہ پہلے غور و فکر کریں گے، اس کو قرآن پاک کو اپنی زبان میں پڑھیں گے، اس پہ غور و فکر کریں گے، اس کو سمجھیں گے، تبھی ہوگا نا۔ لیکن اگر ہم اس کو صرف عربی میں ہی پڑھیں گے اور ثواب لینے کے، اور اتنے ایک حرف کے بدلے اتنی نیکیاں ہیں، اسی نیت سے ہمارے علماء اور ہمارے مولوی صاحب اور ہمارے وہ سارے ہمیں کہیں گے کہ بس بھائی قرآن پاک تو پڑھا کرو بھائی، ثواب ہوتا ہے بڑا، تو ثواب کے لیے پڑھنا چاہیے، تو یہ وہ تو یہی اگر رہے گی تو ہم کیسے سمجھیں گے کہ اس میں باتیں کیا ہو رہی ہیں، کس کس بات پہ غور و فکر کرنے کا کہا ہوا ہے۔ یہی مقصد ہے اس چینل کا، اسی وجہ سے یہ ویڈیوز میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ اللہ پاک کی باتیں، یہ آیات، یہ سورہ، یہ آپ کے سامنے رکھوں، اور مقصد صرف یہی ہے کہ آپ خود اس پہ غور و فکر کریں، آپ اپنا خود پڑھیں، آپ کو شاید کسی کو توجہ ہو جائے اور اس کو بھی انٹرسٹ ہو جائے قرآن پاک میں، وہ بھی پڑھنا شروع کر دے، یہی میری اس میں وجہ ہے۔ ورنہ میں کوئی نہ عالم ہوں، میں بار بار یہ رپیٹ کرتا ہوں، نہ ہی میں کوئی مفتی ہوں، نہ کوئی وہ ہے، نہ ہی یہاں میں بیٹھ کے کوئی فتوے دے رہا ہوتا ہوں، یہ جو میں اپنی رائے اس میں پیش کر رہا ہوتا ہوں یہ میری ہوتی ہے، یا میں اس کو تھوڑی سی ڈیٹیل بیان کر دیتا ہوں، باقی ترجمہ آپ کے سامنے ہے،
قرآن پاک آپ سب کے پاس ہے، ترجمے والا ہی ہے، آپ خود اس کو پڑھیں، غور و فکر کریں، زیادہ سے زیادہ کریں، زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں، ڈیلی کا آدھا گھنٹہ گھنٹہ بھی دینا شروع کر دینا، تو آپ دیکھیے گا سال بعد آپ بہت کسی دوسرے لیول پہ ہوں گے، قرآن پاک کو بڑا اچھے سے سمجھنے کے پوزیشن میں ہوں گے آپ. تو یہ اس کو ضرور کوشش کریں. جزاک اللہ خیر.